ناظرین، پاکستان کی سیاست دائروں میں سفر کر رہی ہے۔ پاکستان میں کسی سیاستدان پر مقدمات بنتے ہیں، پھر اسی سیاستدان کی حکومت بنتی ہے تو تمام مقدمات ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ اب نواز شریف کے بیٹوں حسن اور حسین نواز پر بھی مقدمات ختم ہونے جا رہے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی منی ٹریل نہیں دی تھی اور ان پر منی لانڈرنگ کا الزام تھا، لیکن وہ الزام کی صفائی دینے احتساب عدالت پیش ہی نہ ہوئے۔ حسن پر انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا اور ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے تھے، لیکن اپنے چچا شہباز شریف کی حکومت بننے کے بعد حسن اور حسین نواز نے احتساب عدالت میں درخواست دی کہ اب وہ قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ اب اشتہاری قرار دیے جانے کے 6 سال بعد ان کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے جائیں، جس پر عدالت نے ان کے وارنٹ عارضی طور پر معطل کر دیے اور 14 مارچ تک انہیں سرنڈر کرنے کی مہلت دے دی ہے۔ اس کے بعد دونوں بھائی لندن سے لاہور جاتی عمرہ میں اپنی رہائش گاہ پہنچ چکے ہیں۔ جن مقدمات میں اب حسن اور حسین نواز عدالت کے روبرو پیش ہوں گے، ان مقدمات کے باقی ملزم پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس تھا، العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس تھا، توشہ خانہ کیس تھا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں ان پر الزام تھا کہ وہ اپارٹمنٹ خریدنے کی ذرائع نہ بتا سکے، اس کیس میں انہیں 10 سال قید سنا دی گئی تھی۔ العزیزیہ ریفرنس میں الزام تھا کہ نواز شریف نے غیر قانونی طور پر رقم پاکستان سے منتقل کی اور سعودی عرب میں العزیزیہ سٹیل مل لگائی، اس کیس میں بھی نواز شریف پر جرم ثابت ہوا تھا، انہیں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ایون فیلڈ العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف نے اپیلیں بھی دائر کر رکھی تھی، لیکن پھر وہ علاج کے بہانے برطانیہ چلے گئے تھے اور اپیلوں کی پیروی ہی نہ کی تھی، لیکن پھر گزشتہ سال اکتوبر میں انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور سزا معطلی کی اپیلیں بحال کرائیں، اور پھر نومبر اور دسمبر 2023 میں نواز شریف ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس سے بری کر دیے گئے۔ 2018 میں انہیں فلیگ شپ ریفرنس میں بری کیا گیا تھا۔ اس بریت کے خلاف نیب نے اپیل دائر کر رکھی تھی، لیکن اب نیب نے وہ اپیل بھی واپس لے لی ہے۔ یوں فلیگ شپ ریفرنس کا قصہ بھی تمام ہوا۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز پر بھی ایون فیلڈ کیس تھا، وہ بھی بری کر دی گئی۔ شہباز شریف پر کرپشن، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ، اختیارات کے ناجائز استعمال، آمدن سے زیادہ اثاثوں کے مقدمات تھے۔ شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز بھی شریک ملزم تھے۔ شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز بھی ملزم تھیں، لیکن پھر شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے اور پھر وہ، ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے مقدمات سے بری کر دیے گئے۔ سلیمان شہباز کے خلاف بھی کیس FIA نے بنایا تھا، کرپشن کا کیس تھا۔ اس کیس میں وہ 2 سال تک جیل میں بھی رہے اور پھر 18 نومبر 2023 کو بری کر دیے گئے۔ شہباز شریف پر رمضان شوگر ملز کیس بھی تھا۔ اس کیس میں شہباز شریف، ان کے بیٹوں سلیمان اور حمزہ شہباز پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی شوگر مل کے لیے سرکاری خرچ پر سڑک اور سیوریج سسٹم بنایا، لیکن پھر شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد نیب قوانین ہی تبدیل ہو گئے اور نیب نے یہ کہہ دیا کہ اب اس کے پاس یہ کیس سننے کا دائرہ اختیار ہی ختم ہو چکا۔ شہباز شریف کے ایک اور داماد ہارون یوسف عزیز پر بھی منی لانڈرنگ کا کیس تھا۔ 24 مئی 2023 کو وہ بھی بری کر دیے گئے۔ ان تمام مثالوں سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ یا تو کیس بوگس تھے ناظرین، بدنیتی سے بنائے گئے تھے، یا پھر شواہد اکٹھے کرنے میں دلچسپی نہ دکھائی گئی۔ اکثر شواہد منثبوت تھے تو پروسیکیوشن دباؤ میں آ گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو ہی نہیں سکتی ناظرین۔ ان کیسز میں بریت کی کوئی اور وجہ بتائیے تو خدا را اس ملک کے ساتھ کے ڈرامے بازی بند کر دیں۔ یہ جو عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ انصاف کا بول بالا کریں گے، ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، یا تو بتایا جائے اگر وہ ڈاکو ہے تو پھر اس کے خلاف آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، اور اگر ثبوت ہونے کے باوجود بھی کل کو وہی ڈاکو آپ کا اتحادی بن جاتا ہے کہ جس کے پیٹ سے آپ نے پھاڑ کے عوام کا لوٹا ہوا مال نکالنا تھا، یا جس کو آپ نے ڈاکو کہا تھا اس کو آپ ساتھ والی کرسی پہ بٹھا لیتے ہیں، تو خدا کے لیے یہ کھلواڑ بند کر دیں۔ آپ نے انصاف کو، آپ نے عدالتوں کو، نظام انصاف کو مذاق بنا رکھا ہے۔ ناظرین، کیچڑ اچھالا جاتا ہے، قید و بند کی امتحان میں لوگوں کو ڈالا جاتا ہے اور پھر ایک تحفے کے طور پر اقتدار بھی دے دیا جاتا ہے۔ ان کے پچھلے سارے گناہ جو کہ ثابت ہو چکے ہوتے ہیں وہ معاف بھی کر دیے جاتے ہیں، کیسز ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان سے اپیل ہے، دست بدستہ اپیل ہے کہ خدا را ملک پر رحم کرے۔ اگر یہ سب کچھ مینوفیکچرڈ ہے تو انتہائی ادنا درجے کی ہے ناظرین، اس کی پروڈکشن بھی بہت لو کوالٹی کی۔ کیا آپ عوام کے شعور کو، کیا آپ عوام کے اجتماعی شعور کو اتنا گرا ہوا سمجھتے کہ آپ ان کی آنکھوں کے سامنے، سیاستدان کس طرح سے ان کی آنکھوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے، بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص چور ہے، پھر اسی کے ساتھ بیٹھ کے، اسی کے ساتھ اتحاد بنا کے
حکومت بنا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ 15 سال کا حساب لیں گے, پھر اسی کی حکومت نے وزارتیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. آپ عوام کے اس مجموعی شعور کا, اس کلیکٹیو وزڈم کا مذاق مت اڑائیں. آپ ہمیں یہ مت بتائیں کہ ہم واقعی بے وقوف ہیں کہ 5 سال کے بعد آپ پھر وہی نعرہ لگا کے ہم سے ووٹ مانگیں گے اور پھر آپ کو ووٹ بھی دے دیا جائے گا. ناظرین, اگر یہ مینوفیکچرڈ ہے تو بہت ہی بری مینوفیکچرنگ ہے, اور اگر مینوفیکچرڈ نہیں ہے تو کیسز ختم کیوں ہو جاتے, بند کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر ہمارا عدالتی انصاف, جو ہمارا عدالتی نظام ہے, وہ ان کے لیے اپنی پروسیڈنگز کو اتنا تیز کیسے کر دیتا ہے؟ یہاں پہ ایک عام سائل کو ایک چھوٹے مقدمے میں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اشتہاری بھی قرار دے دیے جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ جسٹس کے سامنے, عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کرتے ہیں, اور جب ان کی حکومت آ جاتی ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے واپس آنا ہے, تو عدالت, تب نظام انصاف اتنی پھرتی دکھاتا ہے کہ سب کچھ آنن فانن ہو جاتا ہے. ناظرین, اس سے بھی اہم سوال تو یہ ہے کہ ایسے کیسز بنائے ہی کیوں جاتے ہیں؟ یہ کھیل بار بار کیوں رچایا جاتا ہے؟ اسے روکا کیوں نہیں جاتا؟ ملک و قوم پر رحم کیوں نہیں آتا کسی کو؟ کوئی تو خدا را اس ملک کو اپنا ملک سمجھ لے, اس مٹی کو اپنی مٹی سمجھ لے, اس جگہ کو اپنی جائے پیدائش سمجھ کے ہی معاف کر دے کہ یہاں میں نے پیدا ہوا, میرے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے. کوئی تو اس پر رحم کرے. جو جماعت برسر اقتدار ہوتی ہے وہ حزب اختلاف پر کیس بناتی ہے, پھر ان کیسز کی تشہیر کرتی ہے, میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے, پھر وقت گزرتا ہے, جن پر کیسز بنے تھے وہ حکومت میں آ جاتے ہیں, پھر ان پر تمام کیسز ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں, اور پھر وہی کھیل دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ شروع ہوتا ہے, جیسا کہ اب ہو رہا ہے. یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے, یہ اب بھی ہو رہا ہے, اور جانے کب تک ہوتا رہے گا. تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو اس وقت بسط آپ شوق سولی پر چڑھا دیں ان کو تختہ دار پہ آپ, مگر کوئی موقف تو اصولی رکھیں. تحریک انصاف سے وابستہ کارکنوں کو, رہنماؤں کو انہوں نے جو جرم کیا اس کی سزا آپ ان کو دیں, قانون کے مطابق سزا دیں, لیکن قانون کا معیار سب کے لیے برابر تو رکھیں. اگر برابر نہیں رکھنا تو پھر لا قانونیت کوئی قانون بنا دے کہ بھئی جس کی لاٹھی ہوگی اس کی بھینس ہوگی. اپنی انا کی تسکین کے لیے پاکستان کو تو بے حال نہ کرے, کچھ تو خیال کرے, کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ. میرے لہو کی بہار کب تک؟ مجھے سہارا بنانے والوں, میں لڑکھڑایا تو کیا کروں گے؟ مجھے دیجیے اجازت ناظرین, اللہ نے کے بعد.